مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج یہ پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر تیار ہے کہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائے پورے پاکستان بھر میں، لیکن اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کا لائے عمل کیا ہوگا، اتنا تو پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ اس بار اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا. اگر مارچ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مختلف شہروں میں سڑکیں بند کر دی جائیں گی؟ اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا پکڑ دکڑ نہیں ہوگی؟ کیا مزید جو مسٹرسٹ ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی، وہ نہیں پھیلے گا؟ کیا مزید جو پولرائزیشن ہے وہ نہیں پھیلے گی؟ اور الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں مختلف ڈسٹرکٹس میں احتجاج کر کے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو رہا کروا لے گی یا دیگر اسیران کو رہا کروا لے گی؟ دیٹس اے $1 ملین کوسچن. جہاں پر پی ٹی آئی کی اپنی احتجاج کی اسٹریٹجی اس وقت تک ان کلیئر ہے، تو ظاہر ہے حکومت کا پلان اس پہ کیا ہوگا، حکومت کس طرح سے نمٹے گی، وہ بھی ان کلیئر ہے. لیکن ایک چیز پہ حکومت بڑی کلیئر ہے کہ جو اڑتی خبریں آئی تھیں کہ غالباً اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے صاحبزادے، ان کے 2 بیٹے قاسم اور سلیمان، وہ پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان آ کے اپنے والد کی رہائی کے لیے کوئی تحریک کا حصہ بنیں گے. یہ علیمہ خان نے اس خبر کو فلوٹ کیا. اس پہ رانا ثناء اللہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں، ان کے بیٹے اور سیاسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو اریسٹ کر لیے جائیں گے. ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے کئی سینئر رہنما تھے، انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا. بیرسٹر عقیل ملک مشیر وزیر اعظم ہیں برائے قانون و انصاف، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی اور کہا کہ اگر وہ برطانوی شہری ہیں تو پھر وہ پاکستان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے. اب انٹرسٹنگلی آج جمائمہ خان جو کہ قاسم اور سلمان کی والدہ ہیں، عمران خان کی سابقہ اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، بڑی وائرل ہوئی ہے ان کی وہ ٹویٹ، اور انہوں نے رانا ثناء اللہ کے اسی بیان کو ہائی لائٹ کیا ہے اور اس پہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور پاکستان میں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے عمران خان سے. تو کیا رانا ثناء اللہ کا ایک بیان حکومت کو مہنگا پڑ رہا ہے عالمی سطح پہ، انسانی حقوق کی سطح پہ، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب پاکستان بڑا زبردست اپنا بیانیہ اور بڑا زبردست اپنا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اس کے علاوہ حکومت کی دیگر گورننس کے ایشوز بھی ہیں، مسائل کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں حکومت کے لیے گورننس کے حوالے سے. چینی کا بحران، اس سے پہلے گندم کا بحران، لوڈ شیڈنگ بجلی کی، وہ ایک بہت بڑا درد سر ہے، معیشت کو ٹھیک کرنے کا چیلنج. ان سب معاملات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے مرکزی اور سرکردہ رہنما ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں اطلاعات و نشریات کے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. السلام علیکم بیرسٹر دانیال چودھری صاحب. آپ خود بھی قانون دان ہیں، رانا ثناء اللہ بھی قانون دان ہے، لیکن اگر آتے ہیں دیٹس اے ویری بگ ایف، لیکن اگر آج آتے ہیں عمران خان کے دونوں بیٹے پاکستان اور پاکستان آ کے اپنے والد کی رہائی کے لیے کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، کوئی تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو کیا واقعی حکومت ان کو اریسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، جہاں تک بات ہے ان کے بیٹوں کی، تو اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو دے آر مور دین ویلکم. دے وانٹ ٹو کم میٹ دیئر فادر، دے آر مور دین ویلکم. لیکن اگر وہ برطانوی شہری ہیں اور یہاں آپ آ کر پاکستان میں کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس کو لا پرمٹ نہیں کرتا، نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر وہ تحریک جو ہے اپنے والد صاحب کے لیے چلانا چاہتے ہیں جس میں وہ یہ گارنٹی کر دیں کہ اس میں ہم جو پہلے پی ٹی آئی یا ہول کرتے رہے تو اس طرح کی تحریک جلاؤ گھیراؤ والی نہیں ہوگی، اینڈ وی اونلی وانٹ ٹو کم ٹو میٹ دا فادر، تو آئی ڈونٹ تھنک سو اینی بڈی ول ہیو اے پرابلم ود دیٹ. اچھا، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایڈریس کر لیتے ہیں. اگر وہ دونوں پاکستان آ جاتے ہیں، صرف اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ جمائمہ خان نے آج اپنے ٹویٹ میں ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ 2 سال سے عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات تک نہیں کروائی جا رہی، تو ملاقات میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی؟ ملاقات کرنے دی جائے گی بیٹوں کو والد سے؟ دیکھیں، اس میں جو جیل کا مینیول ہے اس کے مطابق جو ہے یہ چیزیں چلیں گی، اور اس میں اگر مینیول ان کو جس چیز کی اجازت دیتا ہے تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انٹرفیرنس یا کوئی ہنڈرنس آئے گی. مینول تو علیمہ خان کو بھی ملاقات کی اجازت دیتا ہے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوتی یا نہیں کروائی جاتی. مینول تو وکلا کو بھی ملاقات کی اجازت دیتا ہے، وکیل بار بار جاتے ہیں. مینول تو سی ایم کو بھی ملاقات کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ بیچارے بھاگے جاتے ہیں عدالتوں میں کہ ہمیں ملاقات نہیں کروائی جائے. مینیول سب سے پہلے یہ کہتا ہے
کہ سیفٹی اینڈ پروٹیکشن آف 7,000 prisoners who are already in the prison. ایک کسی پرزنر کی وجہ سے آپ اوروں کو یا اوروں کی ملاقاتیں سبٹاج نہیں کریں گے. سب سے پہلے مینیول یہ کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو سیکیورٹی اور پروٹیکشن ہے، جب ان کے جتھے آ جاتے ہیں اور وہاں وہ کبھی لاٹھی چارج ہوتی ہے، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی پورے اس کا سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات، جب لاسٹ ان کی پروسیڈنگس تھی، ہیئرنگس تھی، اس میں 5 نام دیے گئے تھے جو فائنلائز ہوئے تھے، جس میں کورٹ نے ری ایشور کیا تھا، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر خود سائن کیا تھا. وہ 5 لوگ جو ہیں ان میں ان کے وکلا ہیں اور لوگ ہیں. جو بندہ آتا ہے یا نہیں آتا وہ عمران خان صاحب کی اپنی مرضی سے آتا ہے. کوئی اگر تو یہ مینیول کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو جو جیل سپرڈنٹ ہیں ان کے اوپر 129 یا 139 غالباً جو ہیں کنٹیمپٹس انہوں نے لگائی، اور آلموسٹ ہی ہیز ایڈریسڈ آل آف دم. مطلب میرے خیال سے 90% وہ ایڈریس کر چکے ہیں. اگر کسی چیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی تو وہ اس کو وہاں کھڑے ہو کے کورٹ کنٹیمپٹ میں ان کو لیتا اور ان کو سزا دیتا، بٹ بیکاز ہی از ایڈریسنگ دم تو وہ لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں تک ان کے بچوں کی بات ہے، ملاقات اور اس کے اوپر تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب حکومت اس پہ کلیئر ہے کہ ملاقات میں بیٹوں کی والد سے کوئی رکاوٹ حکومت نہیں ڈالے گی، کم از کم نہیں ڈالے گی. عمران خان نہ ملنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، ہاں نہیں، وہ بھی ملنا چاہیے. وائی ول ہی ناٹ وانٹ ٹو میٹ ہز اون کڈس؟ لیکن So, I don't کیونکہ think ایسی بھی so خبر کہ- ہے نا، کیونکہ یہ بھی تو خبریں ہیں نا کہ علیمہ خان سے بھی وہ نہیں ملنا چاہتے، اسی لیے علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے. نہیں، آئی تھنک وہاں کوئی اور وجوہات زیادہ ہیں. ان کو شاید ان کی جماعت یا عمران خان صاحب بہتر جانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا آ جائیے کہ اگر مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ قاسم اور سلیمان آ جاتے ہیں پاکستان، ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی والد سے، وہ جیل کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، صرف میڈیا ان کے پاس آ جاتا ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کوئی رکس کریٹ ہوتا ہے، تو ایسے میں قاسم اور سلیمان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی. دیکھیں، وہ کہتے ہیں ویل کراس دا برج وین یو گیٹ دیئر. جب وہ آئیں گے تو پھر آپ یہ سوال کرنا ہائپوتھیٹیکل میں کیسے جواب دے سکتا ہوں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ آئیں گے اور حصہ لیں گے تو ہم اریسٹ کر لیں گے. مطلب حکومت کم از کم یہاں تک کلیئر ہے کہ اگر وہ سیاسی تحریک میں حصہ لیتے ہیں تو اریسٹ لازمن کریں گے. دیکھیں، آپ کو لا پرمٹ نہیں کرتا نا نان ان کو کہ ٹو بی پارٹ آف اٹ، تو اس ذریعے میں انہوں نے جو کہا وہ بالکل درست کہا. اچھا، مطلب یہاں نان پر پاکستانی اس کو الاؤ نہیں کرتا. اچھا، یہاں پہ حکومت جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی بالکل کلیئر ہے کہ جی بالکل سیاسی تحریک میں حصہ نہیں لینے دینا قاسم و سلمان کو. نہیں، بالکل نہیں. پھر اپنی برطانوی شریعت چھوڑ کے اپنے والد کی شریعت لیں، پھر وہ کام کر سکیں گے پاکستان میں، پھر کوئی سیاست میں حصہ لے سکیں گے. اور اگر وہ پاکستانی شہری ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہے کہ وہ صرف برٹش نیشنل ہے یا ان کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ بھی ہے، اگر وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں تو آپ لوگ ویلکم کریں گے؟ کوئی موروثی سیاست کا الزام تو نہیں لگائیں گے؟ بیکاز یہی چیز پی ایم ایل این میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، تو پی ٹی آئی میں بھی اگر آ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا پھر؟ نہیں، وہ ان کی اپنی پالیسی ہے، اپنے ڈیسیجن ہے، اپنے فیصلے ہیں. ہم ویلکم یا نہ ویلکم، ہم وائی وڈ بی ایون کیئر اباؤٹ اٹ. ہاں، مطلب موروثی سیاست کے پھر تانے تو نہیں دیں گے نا آپ لوگ؟ نہیں، وی کانٹ کیئر لیس. ہم تو جی جو گورنمنٹ کے ٹارگٹس ہیں، گورنمنٹ جو فوکسڈ ہے وہ ہے کہ معیشت کے اوپر، پاکستان کے اوپر، پاکستان کی بہتری کے اوپر. ملک آگے بڑھے، اس سسٹم آگے چلے، پاکستان میں چیزیں مستحکم ہوں. جو کانٹوں کی سیج ہمیں ملی تھی، جس طرح وہ آگے ہم بڑھ رہے ہیں، ان کو ہم آگے لے کے جاتے رہیں. اور اس میں پاکستان جو بالکل ڈیفالٹ کی ورج پہ ہمیں ملا تھا، اس کو اس کی سمت درست کرنا ہماری پریورٹیز یہ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ڈبیٹ کہ بچوں کا ٹاپک، کون آئے کون نہ جائے، موروثی سیاست، پاسپورٹ، نان پاسپورٹ ہیز ایون بین ڈسکسڈ. اور مطلب ہماری کبھی سیکنڈ تھرڈ فورتھ ٹیئر میں بھی کبھی گیدرنگ میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی. ہاں بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن جب جمائمہ ٹویٹ کر دیتی ہیں، پاکستان پہ جمہوریت نہ ہونے کا الزام لگاتی ہیں، پاکستان کی حکومت پہ الزام لگاتی ہیں کہ سیاسی قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے، سیاسی انتقام لے رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے عالمی سطح پہ اس کا فرق پڑتا ہے نا کہ نہیں پڑتا؟ جی بالکل پڑتا ہے. جب انہوں نے غزہ کے معصوم مرتے ہوئے بچوں کے لیے ٹویٹ نہیں کیا اور کہا کہ یہ ہم اپنی ہسٹوریکل لڑائی کر رہے ہیں، ایگزسٹنس آف اپنی جوئش ہو، تب بھی فرق پڑا. جب انہوں نے کسی کے ان بچوں کے لیے کبھی سیز فائر کی بات نہیں کی اور کہا کہ یہ ڈیوائن جو فورسز ہیں یہ ڈٹرمن کریں گی کہ اسرائیل رہے گا یا اس کے اوپر قابض ہوں گے. ان بچوں کو مارتے ہوئے جب لوگوں کے بچے مر رہے تھے یا جہاں وہ شہید کیے جا رہے تھے، تو تب تو اسٹیٹمنٹ ان کی آئی تھی، اس نے بھی کیا. اور اس کا بھی شاید انٹرنیشنل جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہو
لیکن جو ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں انٹرنیشنل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو الاؤ کرنا جو ہے وہ نہ ہی گورنمنٹ کا ہے نہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس یہ وہ چاہتے ہیں نہ کرنے دیں گے. یہ انٹرنل پالیٹکس ہیں, ہمارے انٹرنل میٹرز ہیں اور اس کو ملکی سیاست جو خود ہے وہی ان کو ایڈریس کرے گی. ٹھیک, معیشت کی بات آپ نے کی, میں نے بھی اپنے انٹرو میں یہی گفتگو کی کہ معیشت کے حوالے سے کچھ گورننس کے چیلنجز کا بھی آپ کو سامنا ہے, اس پہ بھی ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن معیشت آپ تب ٹھیک کر سکیں گے نا, معاشی استحکام آپ تب لا سکیں گے جب سیاسی استحکام ہوگا. تو اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف ایک نئی تحریک چلانا چاہ رہی ہے اور 5 اگست کی انہوں نے اس پہ ڈیڈ لائن دے دی ہے, کلائمیکس کی ڈیڈ لائن دے دیا. 5 اگست وہ دن ہے جب 6 سال مکمل ہو جائیں گے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی غاصبانہ طریقے سے اپنا حصہ بنا لیا. اس سال ہم نے بھارت کو بڑا زبردست اور عبرتناک شکست دی جنگ میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 اگست 2025 کو 6 سال مکمل ہونے پہ پوری قوم بھارت کے خلاف یکجا ہوتی, کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرتی. لیکن اب آپ لوگوں کو نمٹنا پڑ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں سیاسی استحکام بہت حد تک آ چکا ہے. لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ, تفریق, نفرت کی سیاست کو خیر آباد کر دی ہے. جب یہ IMF پاکستان کے ساتھ بارگین کر رہا تھا, جس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے شہزاد اکبر اور گل امریکہ میں ان کے باہر لوگوں کو لے کے پروسیشنز کر رہے تھے کہ IMF پاکستان کے غریب بے روزگار کے ساتھ بیٹھ کر جب معاہدہ کرے گا تو ہم اس معاہدے کو نہیں چلنے دیں گے, ہم ملک کو آگ لگائیں گے, بند کریں گے. وہاں بھی اپنے آرمی چیف کے یہ اسٹیچوز کو آگ لگا رہے تھے. تو اور لوگوں کو کہا کہ پاکستان میں اس کے بعد تو IMF نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا, غریب بے روزگار کے ساتھ جب منع کر رہے تھے تبھی ہوا. پھر انہوں نے ایک تحریک کی دی کہ سول نافرمانی اور پاکستان میں ہم کوئی روپیہ نہیں بھرے گا, فارن ریمیٹنس آپ نے دیکھا ڈبل ہو گئی. ان کی جو نفرت اور تفریق کا جو ہے نا بیانیہ, اس کو نہ عمران خان کے علاوہ اور ان کے کچھ ارد گرد میں جو شاید سے زیادہ وفادار ہیں, نہ ان کے علاوہ نہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہے نہ کوئی اٹھائے گا. سب کے لیے اپنا ملک, اپنا پاکستان, یہ اٹ کیپس ان اٹموسٹ امپورٹنس, یہ سب سے زیادہ وائٹل امپورٹنٹ ہے. یہ ہم ملک ہے, ہماری سیاست ہے اور پاکستان کے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. خاص طور پہ جو آج کل دنیا میں چل رہا ہے, جو نیا ورلڈ آرڈر ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے بعد جو لوگوں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ ہم انٹرنلی طاقتور تب ہوں گے جب ہمارے پاس اسٹرانگ افواج ہوگی, ہمارے پاس اسٹرانگ ڈیفنس ہوگی, ہمارا اسٹرانگ فضائیہ ہوگی. اور وہ تب ہوگی کہ جب گورنمنٹ اور جو سسٹم ہے یہ پرلونگ کرے گا, یہ چلے گا اور سب ادارے سیم پیج پہ ہوں گے. اور پورے پاکستان میں میجورٹی لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اسی لیے ان کی ہر کال فیل ہوتی ہے. ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں, اور اس بیانیے کو ان کے اپنے ان ہاؤس ان سائڈ دا پارلیمنٹ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے جان چھڑواؤ ہماری. اچھا, یہ ایسا ہوتا ہے؟ کن سے جان چھڑوائیں؟ جو ایگزسٹنگ لیڈرشپ ہے یا عمران خان سے جان چھڑوانے کی بات؟ نہیں, یہ ملٹیپل ٹائمز ان کے اپنے MNAs MPAs دے ڈن ود دس بیانیہ. آپ کے خیال میں وہ ہمارے پاس بار بار آ کے نہیں کہتے یا نہیں ذکر کرتے؟ وہ جلاؤ گھیراؤ کا جو بیانیہ ہے عمران خان کا, اس کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اٹھانے کے لیے تیار ہو تو پھر یہ ایسی ان کو اسٹیٹمنٹس نہ دینی پڑیں کہ آپ کے خیال میں کہ جو بیانیہ نہیں اٹھا سکتا وہ جماعتوں سے ریزائن کر لے, وہ یہ کر لے, میں نہ مانوں کہ جو ان کی کھیل ہے. مطلب پیپل آر ناٹ ریڈی, اور وہ جو ہیں لوگ یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے. آگے سسٹم چلے گا تو بہتری آئے گی. اور ہر ہفتے بعد یا ہر 6 مہینے بعد یا ہر سال بعد اگر حکومتوں کو گھر بھیجا جائے گا یا ان کے خلاف نکلا جائے گا تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے گا. اینڈ میجورٹی آف دا پیپل ان پاکستان ہیو ریئلائزڈ دس. دیٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب ریئلائز کر گئے ہیں اور خاص طور پہ 10 مئی 2025 کے بعد ایک واقعی نیا پاکستان بن گیا ہے جہاں پہ اس قسم کی انتشار کی سیاست کی اجازت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر لوگ نکل آتے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف ڈسٹرکٹس میں, سڑکوں کو بند کر دیتے ہیں, شاہراہوں کو بند کر دیتے ہیں, قومی شاہراہ بند کر دیتے ہیں, کراچی کی, سکھر کی, موٹر وے پہ ڈسرپشنز کریٹ ہوتی ہیں, تو پھر حکومت سختی سے نمٹے گی؟ نہیں, سختی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے, سارے تمام پروونسز کی گورنمنٹس ہیں جو اپنا لا جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اس کو ایڈریس کرے گی اور میک شور کرے گی کہ یہ چیزیں کلیئر ہوں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ عمران خان کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے یا عمران خان کو ملنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے,
تو آپ کے خیال میں کدھر لوگ آئیں گے؟ لوگ پیپل ہیو گیون اپ آن دس بیانیہ. اب مطلب آپ پاکستان میں لوگ جو ہے اپنی روٹی روزگار کاروبار اس سے کنسرن ہے, پاکستان کو مستحکم ہونے سے کنسرن ہے, اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی سے مور کنسرن ہے رادر دین عمران خان اور اس کا ایک جو باتوں کی اور ان کی پوری ایک کہانی ہے. پاکستان میں یہ دیکھیں نا, یہ جو عمران خان ہے, پیپل ریئلائز کہ یہ ڈیلیورنس کی سیاست تو کر نہیں سکے, یہ اپنی کارکردگی کے اوپر تو ووٹ لے نہیں سکتے, کارکردگی کا بیانیہ نہیں بنا سکتے, یہ ایک ہی بیانیہ بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفرت کا, وہ تفریق کا, کیونکہ ان کے پاس سوائے نفرت کے کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے. یہ لوگوں کو اپنے کارکردگی کے اوپر اکٹھا نہیں کرتے, اپنے اداروں کے خلاف نفرت کے اوپر کرتے ہیں. تو سوائے نفرت اور تفریق کے علاوہ ان کے پاس دے ہیو نو ادر آلٹرنیٹ. اور عمران خان اس بیانیے سے پیچھے ہٹے گا یا ان کے مین لوگ ہٹیں گے تو ان کا بیانیہ ہی مر جائے گا. تو دیٹ از the only politics that is left with them now. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس وقت لوگوں کو کنسرن ہے اپنی روٹی سے, اپنی روزگار سے, اپنی تعلیم سے, اپنی صحت سے, کیونکہ برسر دانیال صاحب لوگوں کو یہ چیز ابھی تک نہیں مل رہی, باوجود اس کے کہ آپ کی حکومت کے 2 سال, اگر پی ڈی ایم 1.0 کی بھی ٹینیور ملا لیا جائے تو آلموسٹ 3 سال وزیر اعظم شہباز شریف کو حکومت میں آئے ہوئے, وفاقی حکومت میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں. IMF کے پلان کا بھی عام زندگی, عام غریب کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. چینی کا بحران کم و بیش یہی دورانیہ تھا, 2 سال ہی ہوئے تھے عمران خان کی حکومت کو آئے کہ چینی کا اسکینڈل کھڑا ہو گیا تھا, پھر یہی اسکینڈل ان کی حکومت کو لے ڈوبے تھے. گندم کا اسکینڈل, گندم کا بحران یہاں پر بھی موجود ہے. پیٹرول کا اسکینڈل عمران خان کے دور میں پیٹرول کی قیمتیں یہاں پر بھی بڑھ رہی ہیں. تو واٹس دا ڈفرنس, ویئر از دا ڈفرنس, کب آپ عوام کو ریلیف دے پائیں گے؟ دیکھیں, جب ہم نے حکومت لی تھی تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ ملک 24 آورز میں, 48 آورز میں, 72 آورز میں ڈیفالٹ کر رہا ہے. بات ہو رہی تھی کہ پاکستان یا بینکرپٹ ہو چکا ہے یا ہونے لگا ہے. وہاں سے ہم آئے ہیں جہاں مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں آئی. ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں پاکستان ڈیفالٹ کی باتیں کرتے کرتے اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گروتھ کم ہے یا زیادہ ہے, گروتھ 4.5 ہے یا 4.9 ہے یا 5.2 ہے. ہم ان ڈسکشنز کے اوپر آ گئے ہیں. یہ حکومت جب ہمیں لی اور جب ہم یہ الیکشنز میں جب ہم نے سب سے پہلے کہا کہ اگر کوئی اور گورنمنٹ, کوئی اور جماعت مل کر اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے دے آر مور دین ویلکم ٹو میک اٹ. جب تمام لوگوں نے ہینڈز اپ کیا, کیونکہ سب کو پتہ تھا ایک کانٹوں کی سیج تھی اور جو حکومت لے گا وہ بری طرح پٹے گا اور فیل ہوگا, ہم نے ان تمام آڈز کو ڈیفیٹ کیا. اور پاکستان جب ہم آج یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہماری گروتھ 4.9 ہے یا 5.2 ہے, یہ اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ یہ ملک پروگریشن کی طرف ہے. یہ جو بجٹ ہے یہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ IMF نے جو ہمیں جس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے, کیونکہ انہوں نے جس طرح پاکستان کو زخمی کیا تھا چھریاں مار کر اور یہ ڈوبنے کا انتظار کر رہے تھے, کہ IMF نے جس طرح ہمیں انہوں نے ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر کے ہم نے ایک بہتر بجٹ دیا, یہ کامیابی کی داستان سناتا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ کامیابی کی داستان سناتی ہے, آپ کے جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے یہ سناتا ہے. اسی طرح جو آپ کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, مستحکم ہو رہی ہیں, آپ کے جو ایکسپورٹس زیادہ ہو رہی ہیں, جو آپ کی فارن ریمیٹنس زیادہ ہو رہی ہیں, دیز آر آل دوز انڈیکیٹرز وچ شو دیٹ پاکستان از آن دا رائٹ پاتھ. مے بی ناٹ ریچ دیئر ایز یٹ ایٹ دا پیک, لیکن آن دا رائٹ پاتھ. اور انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم کے اوپر ہم اس جگہ پہنچیں گے بھی اور چیزوں کو بہتری بھی کریں گے, اور جو یہ بحران اور جو ایشوز ہیں ان کو حل کر کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ برسر دانیال چودھری صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے سوال کریں گے کہ کیا یہ تحریک واقعی چل سکتی ہے تو کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان اس والی تحریک کے نتیجے میں رہا ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر PTI کو کیا کرنا چاہیے؟ we'll talk about this after a short break. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں, عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عمران اسماعیل صاحب. سچ اے پلیئر, an honor to talk to you in the program after so long. پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ یا سابق رہنما, کیا کہا جائے آپ کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ کی جو مرضی کہیں. ہم تو تحریک انصاف کے تھے اور آئے, ہم ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھے نہ سمجھے ان کی مرضی. ایک عجیب ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. ہاں, اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن اور پاکستان تحریک انصاف ایز ویل, کیونکہ بار بار وہ تحریکوں کا اعلان کرتے ہیں لیکن تحریک کامیاب نہیں ہو پاتی. تو کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جیسے جو سیاسی لوگ ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے یا پس منظر میں بھجوا دیے گئے, جو بھی آپ کے ساتھ ہوا انفارچونیٹ, اور اس وقت سیاسی فیصلے کرنے کی یا اس کی اونرشپ لینے کی جو صلاحیت ہے اور جو ہمت ہے وہ کسی میں نہیں ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت PTI کی قیادت ہے باہر جیل سے, وہ یا تو نان سیریس لوگ ہیں, ایکٹرز ہیں, یا وہ
पॉलिटिकल माइंड नहीं रखते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज हैं, इधर और कुछ नहीं इसमें तो हो सकता। अच्छा, जो नॉन सीरियस मैं आपसे कह रहा हूँ वो लोग हैं जो MNA बन गए हैं या सेनेटर्स हैं या वो एंजॉय कर रहे हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड उनको फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान जेल से बाहर आए कि ना आए। दूसरे जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहें ताकि इनकी बादशाहत चलती रहे। और तीसरे जो हैं वो जो मैंने आपसे कहा कि जो कैटेगरी है जो कॉम्प्रोमाइज है वो कहीं ना कहीं से इजाजत लेने के चक्कर में लगे रहते हैं कि बस मेरी भी बनी रहे और आपकी भी चलती रहे कहानी। अच्छा, ये आपको भी लगता है कि PTI की मौजूदा लीडरशिप में से चांदिया अक्सर कॉम्प्रोमाइज्ड है? मोस्टली कॉम्प्रोमाइज्ड है। मोस्टली कॉम्प्रोमाइज्ड है। मोस्टली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो डरे हुए हैं। यही 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई कि ये बैठे हैं। और इसमें से क्योंकि आप खुद देखें ना, आप मुझे बताएं कि PTI का जिस तरह ये अभी इलेक्शन हुआ 2024 में, इस इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि किस तरह लोगों ने वोट किया जाके, वो कोई कद्दू के निशान पे, कोई बैंगन के निशान पे, कोई कहाँ ढूंढ के वोट करे। इसका मतलब पब्लिक सपोर्ट तो है। और इस पब्लिक सपोर्ट को मोबिलाइज करने की जरूरत कोई PTI का लीडर नहीं कर पा रहा है। अब वो जरूरत नहीं कर पा रहा है, वो इसी हालात में खुश है। डू दे थिंक कि अगर इमरान खान जेल में रहे तो इनकी बादशाहत चलती रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन कोई सीरियस एफर्ट हमें नजर नहीं आई आज तक कि हम देखें कि वो, अब मिसाल है कि डी चौक पे जो एक वो होना था इनका, जो बड़ा इन्होंने फाइनल कॉल दी थी 26 नवंबर, जी, उसके ऊपर वो जो हमारे सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने ट्वीट की कि जी इस वक्त PTI जो है वो हालत जंग में है और जंगें जो है वो तदाबीर से लड़ी जाती हैं और तदबीर ये नहीं हो सकती कि हम वहाँ पहुंचे और अरेस्ट हो जाएं 5 मिनट के ड्रामे के बाद। तो लिहाजा हम लोग सारे घर बैठेंगे तो अवाम जरूर निकले। I mean, it's funny and it's sad. मतलब कौन लोग हैं ये? इन्होंने कभी जिंदगी में सियासत की है? तो ये नहीं इमरान खान को बाहर निकाल सकते, ना ही इनका कोई प्रोग्राम है निकालने का। वकील अपनी फीसें ले रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, बाकी इमरान खान की डेट भी नहीं लग रही। तो इन सारी चीजों की फ्रस्ट्रेशन तो अवाम में है मौजूद और अब लोग भी पहचानने लगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले जब हम ये बात करते थे तो लोग समझते थे कि शायद हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि जी हमें रिप्लेस के लिहाजा हमें बुरे लगते हैं। तो अब लोगों को रियलाइज होना शुरू हो गया कि समझ आ गई है जी। आपका वोटर सपोर्टर वैसे भी माशाल्लाह बड़ा बाशऊर था, तो अब वो ज़्यादा तेज़ हो गया, होशियार हो गया है, उसमें जो सियासी शऊर है वो मज़ीद और बढ़ गया है। लेकिन जब ये चीज़ें आपको मालूम है, इमरान इस्माइल साहब आप ये बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब ये बात करते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी इस किस्म की बातें करते हैं, 2 दीगर जेल में कैद रहनुमा हैं वो भी इस किस्म की बातें करते हैं, तो इट्स हार्ड टू बिलीव कि इमरान खान को इन चीज़ों का एहसास नहीं होगा। तो क्या वजह है कि इमरान खान जेल में बैठ के कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बाहर बैठे हुए पॉलिटिकल लीडरशिप को और इसी के साथ फिलहाल गुजारा किए जा रहे हैं? वजह क्या हो सकती है फिर, जबकि पार्टी सफर कर रही है? इमरान खान से मिलने वाले लोग जो है ना वो लिमिटेड नंबर है, 4, 5, 6 लोग हैं, यही लोग हैं जो मिलते हैं, खबर सुनाते हैं जाके, यही जाके बताते होंगे कि जी ये बड़ी इस वक्त पूरी PTI की जो वर्कर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं वो उनसे बड़ी नफरत करते हैं। तो आप उस तरफ ना देखें, बस आप हमारी तरफ देखें। मैं जाता हूँ तो हंगामा खड़ा हो जाता है, सर ही सर होते हैं लोग, आपको दुआएं दे रहे होते हैं, हमें घर बुलाते हैं, फलां करते हैं। उन्हीं के ऊपर वो खान साहब फैसले कर रहे होंगे। अगर खान साहब तक एक्सेस मिले लोगों को, जाके जो जनरल पब्लिक से या जिसको वो चाहें उसको बुला के मिल लें, तो शायद उनके फैसलों में तब्दीली आ जाए। लेकिन फिलहाल तो खान साहब का इन्हिसार इसी लीडरशिप पर है। बार बार वो उसमें उदासी का भी जिक्र करते हैं, उनसे नाराजगी का भी जिक्र करते हैं, लेकिन फिर उनको रिलाय इसी पे करना पड़ता है क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उन तक जाती है। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक चल रही है, इसके कामयाब होने के कितने चांसेस? 50%, 100%, 0%, नील? आपको कितने चांसेस लगते हैं इसके? देखिए, परसेंटेज वाइज तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक तो मुझे कोई खातिर तैयारी ऐसी नजर नहीं आई कि वो फौरी तौर से कोई मैदान में आ सकें। बल्कि जो लीडरशिप है वो भी अभी सर अपना खुजा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि ये किसी तरह हम इसमें से बच जाएं, निकल जाएं, कुछ बचत हो जाए, इस सारी तहरीक में हिस्सा ना लेना पड़े। तो इस लीडरशिप को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी का इम्कान इसमें है। लेकिन इमरान खान के पास भी अब कोई ऑप्शन है नहीं कि वो या तो पब्लिक में जाए, क्योंकि जो बातचीत का दरवाजे थे पहले वो उधर से बंद थे, फिर इधर से बंद थे, कभी यहाँ से बयान आ जाते बातचीत खत्म, वहाँ से बयान आ जाता है बातचीत खत्म। तो कोई सीरियस एफर्ट हुई नहीं। और ये जब भी होगा ये मामला तय, मैं समझता हूँ कि इनको बैठ के करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी जो है वो किसी जमात के लिए भी अच्छी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के लिए आप देख लें, वो मुस्लिम लीग नून के लिए आप देख लें, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आप देख लें, या और कोई जमात के लिए। तो एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं है। आप बेशक
اپنی پالیسی واضح کریں, اپنے حساب سے چلیں, لیکن ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ود اسٹیبلشمنٹ ڈز ناٹ بینیفٹ اینی ون. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی منسوب کردہ بیانات عمران خان سے علیمہ خان بتاتی ہیں میڈیا کو, ان کے ٹویٹس جو آتے ہیں, تو مذاکرات کی جتنی بھی کوشش ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹویٹس آ جاتے ہیں, جو منسوب شدہ عمران خان کے بیانات آ جاتے ہیں, وہ سارے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو سخت تنقید کا ہی نہیں بلکہ بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, بلکہ بیجا الزامات بھی عائد کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر عمران خان کا ہی اس میں قصور ہے براہ راست؟ دیکھیے, میں نے اگین آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس چیز پہ ریاکٹ کرتے ہیں جو انفارمیشن ان تک پہنچتی ہے. ہاں. تو اگر کوئی سین ایلیمنٹ کی ملاقات ہو سکے عمران خان سے اور وہ ان کو بتا سکیں ریالٹی اور ساری چیز, تو میں نے بہت عرصے کام کیا عمران خان کے, 30 سال تو ہو گئے مجھے ان کے ساتھ. تو وہ ایک سمجھدار آدمی ہے, بیوقوف آدمی نہیں ہے عمران خان, اور وہ بات کو سمجھتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اگر ان کو کوئی پراپر انفارمیشن, صحیح انفارمیشن پہنچے تو شاید وہ مذاکرات کی بات کریں یا کوئی اس طرح کی چیز پہ ضرور آئیں گے. لیکن یہ الٹیمیٹلی ہونا مذاکرات سے ہی طے ہے معاملہ. یہ ایک اور بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. تو آپ یہ سارا سائیکل آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ لوگ اپنے ایجنڈے کے لیے, اپنے مفادات کے لیے ان کو غلط فیڈ کرتے ہیں, اس غلط فیڈ پہ غلط بیانات آ جاتے ہیں, پھر صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے. سو دس از دا سائیکل دیٹ یو آر ہنٹنگ اباؤٹ اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. پرابلی تھنک سو کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا, بیکاز جو لوگ جاتے ہیں وہ جیسے فواد چودھری کی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے کیسز کے دوران, یا اس کا بھائی ہیں فیصل چودھری ان کی ہو جاتی ہے, یا اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جو جن سے ہمارے رابطے ہیں جو بتاتے ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو بالکل ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. 2 دن کے بعد جب دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے تو پھر بات بالکل بدل جاتی ہے. سو آئی تھنک خان صاحب کا بھی وہاں پہ کوئی کلیئرٹی آف دا, میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ایک تو غلط اسٹریٹجی ہوتی ہے, ٹھیک اسٹریٹجی ہوتی ہے, کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی مجھے کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے ٹو موو فارورڈ. Are they waiting for a miracle to happen? Are they waiting کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے, کچھ اللہ کی طرف سے کوئی کام تو سارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ان کے فیور کا کام ایسا ہو جائے. جب ٹرمپ الیکشن جیتا تھا تو پی ٹی آئی کی بہت بڑی امید تھی کہ جی ٹرمپ سے کوئی مدد ملے گی, اور اس وقت بھی میں ان کو, جو پی ٹی آئی میں ہمارے دوست موجود ہیں, ان سے میں کہہ رہا تھا کہ جی یہ مشکل ہے کہ اس طرف سے کوئی آئے. آپ لوگوں نے ہاتھ بہت زیادہ لگا لی ہے, ساری چیزیں ابینڈن کر کے رکھ دی ہیں کہ ٹرمپ سے مدد آ جائے گی اور بس کام ہو جائے گا, بس وہ کہے گا جی ریلیز مائی فرینڈ اور بس کہانی ختم ہو جائے گی. ایسا ہوگا نہیں, بیکاز سب نے اپنے اپنے بینیفٹس اپنے ملک کے حساب سے دیکھنے ہوتے ہیں. تو وہ معاملہ بھی رہ گیا. اس وقت ایک موقع تھا کہ بیٹھ کے بات کر لے, ٹرمپ کے پریزیڈنٹ شپ کا ووٹ لینے سے پہلے, جیتنے کے بعد, اس درمیان کا موقع تھا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے. کچھ وہاں سے سینیٹرز کے بیانات بھی آ رہے تھے, کچھ یہاں گورنمنٹ بھی تھوڑا پریشر لے رہی تھی. اس وقت کوئی بات ہو سکتی تھی, بٹ اس وقت انہوں نے دروازے بند کر دیے. جب موقع ہوتا ہے بات چیت کرنے کا تو وہ دروازے بند کر لیتے ہیں, اور جب موقع نکل جاتا ہے تو پھر وہی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات کرنی, پاور ٹاکس ٹو پاور. وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاور سے بات کرنی ہے. پاور تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں اس دن بھی کسی کو کہہ رہا تھا ٹی وی پہ کہ وہ بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارے کوئی رشتے دار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہے بیٹا, لیکن وہ بہت امیر لوگ ہیں, وہ ہم سے نہیں ملتے. تو اس نے کہا کوئی غریب نہیں ہے, اسے غریب ہیں لیکن ان سے ہم نہیں ملتے. وہ اب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم, آپ کہتے ہیں ہم تو اس سے غریب آدمی سے بات نہیں کریں گے, ہم اس امیر آدمی سے بات کریں گے. وہ امیر آدمی آپ کو لفٹ نہیں کر رہا. ہوگا کیا؟ کوائٹ انٹرسٹنگ. آپ نے بڑے لطیف پیرائے میں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی جو مسئلے کی رگ ہے نا اس کو آپ نے چھیڑ دیا. عمران اسماعیل صاحب, آپ سے کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا, آپ نے فرمایا کہ کمپرومائزڈ ہے, تو کمپرومائز لیڈرشپ اس وقت جو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی لگتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ ہے وہ صرف سینٹر میں ہے یا کسی صوبے میں بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ بیکاز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بہت دفعہ کوشش کرتے ہیں, جلوس بڑے بڑے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ راستے میں کہیں گم ہو جاتے ہیں, گم کر دیے جاتے ہیں, یو ٹرن لے لیتے ہیں, یا جو بھی ہوتا ہے. یا آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی کوئی امید نہیں رہی؟ نہیں, دیکھیں اب تک تو 2 سال میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی جو ان سے امیدیں تھیں خان صاحب کی, اس پہ تو پورا نہیں اتر سکے. وہ دیکھیں آنے والے وقت میں شاید کچھ کر سکے. انہیں سے امید باقی ہے, اس لیے کہ وہی ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے
इन पावर, वही एक सूबा है जहाँ पर बाकी जो सूरमा है पीटीआई के जाके छुपे हुए हैं। तो अगर वहाँ से वो कोई चीज प्लान करके कर पाए तो शायद कर लें। यही उम्मीद खान साहब आप इस तहरीक से कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है और आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से ही रास्ता आगे निकलेगा। इस किस्म के सीनियर एंड पॉलिटिकल, जिनको पॉलिटिकल नॉलेज हो, नो हाउ हो कि हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान, इस किस्म के लोगों को पीटीआई में आगे आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आप नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि कभी आप होंगे वापस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर पॉलिटिकल पार्टी है उसमें वो वापस आएगी। लेकिन तब तक के लिए सवाल ये है कि अब आपकी नज़र में अगर तहरीक कामयाब नहीं होती, चला दी जाती है लेकिन कामयाब नहीं होती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ेगा। फिर आगे अब करना क्या चाहिए इस वक्त इसी एग्जिस्टिंग लीडरशिप को जिससे काम चलाना है, करना क्या चाहिए? ये दो चीजें हैं। एक तो ये तहरीक है क्या, इसका मतलब इसकी कामयाबी और नाकामी का मेयार क्या होगा, क्या मेयार होगा इसका? पीटीआई की डिमांड है क्या इस तहरीक से? क्या वो सिर्फ इमरान खान की आज़ादी चाहते हैं तो जेल से आ जाएं? क्या वो चाहते हैं कि उनके सारे वर्कर्स जेल से बाहर निकल आएं? क्या वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में खत्म हो जाए इस तहरीक के जरिए? तो पहले तो ये पता लगे कि वो किस चीज को कामयाबी तस्वर करेंगे और किस चीज को नाकामी तस्वर करेंगे। उसके हिसाब से पीटीआई को अपना लाएमल तय करना पड़ेगा। अभी मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप रैंडमली 4 पीटीआई के रहनुमाओं को फोन करके पूछ लें कि जी इसकी तहरीक की कामयाबी क्या होगी और इसकी नाकामी को हम कैसे जज करेंगे, चारों के चार आपको अलग-अलग जवाब देंगे। अपनी मर्जी के आप पूछ लें। दे डोंट डिस्कस दीज थिंग्स। थ्रेडबेयर डिस्कशन होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, फलाना जेल चला गया तो क्या होगा, ये उसको कुछ हो गया तो क्या होगा, तहरीक ना चली तो क्या होगा, तहरीक चलेगी तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें मुझे इनकी क़यादत में मिसिंग नजर आती हैं। इमरान खान जो बार बार कॉल देते हैं ना, वो शायद अभी तक ये समझ रहे हैं कि इन लोगों के पास वो प्लानिंग और वो सारी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान ने ग्राउंड स्वेल तो किया हुआ है ना, पॉपुलर लीडर तो है पाकिस्तान का। वो समझते हैं कि तहरीक चलाने में डिफिकल्टी नहीं है और यहाँ लोगों को लीड करने वाला कोई नहीं है। सो दैट इज व्हाट डैमेजिंग पीटीआई। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि इस वक्त वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं अक्सरियत, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल लोग भी हैं जो बड़े घाघ हैं, बड़े पुराने हैं, इमरान खान के साथ रहे, आपके साथ ही रहे। उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, शिबली फराज हैं सेनेट में, फैसल जावेद खान हैं सेनेट में। तो सेनेट में भी, कौमी असेंबली में पॉलिटिकल लोग तो हैं, तो क्या वजह है कि वो भी नाकाम हो रहा है? नहीं, उनके पास चार्ज नहीं है ना। देखें, असद कैसर के पास चार्ज नहीं है। असद कैसर बिल्कुल पीछे हुए हैं। चेयरमैन उन्होंने बना दिया है उनको, बैरिस्टर गौहर को। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, स्पोक्स पर्सन शेख वकास अकरम है। ये सब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? इनसे होंगे बहुत अच्छे लोग, लेकिन इनका पीटीआई चलाने से या पीटीआई की आइडियोलॉजी से या पीटीआई के ग्रास रूट वर्कर से इनका क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ना, दैट इज हर्टिंग पीटीआई। आपने मुलाकात करने की कोशिश की है इमरान खान से? मैंने 2-3 बार ट्राई की है, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। अब मैं सोच रहा था कि मैं कोर्ट में अप्लाई कर दूं कि मुझे मुलाकात करनी है। अच्छा, अब ये भी खबरें हैं कि कासिम और सुलेमान गालिबन पाकिस्तान आएंगे, तो क्या तमाम तर कार्ड्स खेले जाने के बाद, उनके नाकाम हो जाने के बाद, अब ये बेटों वाला कार्ड, ये फैमिली वाला कार्ड, ये चल सकेगा इमरान खान के लिए? और क्या कासिम और सुलेमान को आना चाहिए पाकिस्तान में? वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी भी हैं? देखें, 2 साल हो गए उनके वालिद को जेल में और उनको पाकिस्तान आने से तो कोई नहीं रोक सकता। वो जरूर पाकिस्तान आए और आके अपने वालिद के लिए जो भी कोशिश जिद्दोजहद करना चाहते हैं करें। ये इनकी फैमिली ही है जो अभी तक इस इमरान खान के रिलीज की मूवमेंट को थोड़ा बहुत जिंदा रखे हुए है। बाकी तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है वहाँ पे। तो ये अगर इनके बच्चे आते हैं और इस एफर्ट को लीड करते हैं तो उनको करना चाहिए। और जमहूरी इक़दार ये भी है कि आप किसी की फैमिली को तंग ना करें। तो लिहाजा इनके बच्चों को कोई उठा के अंदर करे, ना कोई इनको हाथ लगाए, ना कुछ तंग करे। उन्होंने आना है, उन्होंने अपने वालिद की जो भी कैंपेन है उसको लीड करना है, कुछ दिन रहना है और फिर उन्होंने चले जाना है। या वो यहाँ रहने का फैसला करते हैं तो भी उनके हक में, जैसा वो चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन देर से कैवियट ना कि अगर वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल हैं तो फिर वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा तो नहीं ले सकती। यही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि वो सिर्फ... मुझे इल्म नहीं है कि उससे ब्रिटिश नेशनल है या उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है। मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल हैं तो फिर तो वो यहाँ पर किसी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते ना। अपने वालिद के रिलीज के लिए कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो कोशिश अगर नॉन पॉलिटिकल रहे तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो सियासी तहरीक का, जलसे जुलूस का, रैलियों का, इस तरह की चीज़ों का हिस्सा तो नहीं बन सकेंगे फिर।
आई बिलीव सो. आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उनके पास नेशनलिटी पाकिस्तानी है या नहीं, लेकिन आई बिलीव ऐसा ही है. हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल Thank साहब you. आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे. इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपके साथ गुफ्तगू भी रहेगी. दैट्स अ रैप. ये था आज का प्रोग्राम. I'll see you इंशाल्लाह Monday 8 o'clock on GTV. अल्लाह हाफ़िज़.